بھائی ایک پہیلی اور یہ میٹھی ٹکیا والا مسئلہ حل کر کے آپ نے اس جادوئی ریاست میں کافی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ سبھی آپ سے بہت متاثر ہیں سوائے اس بندے کے جس کا نام ہے شیخو، اور یہ صاحب اصل میں شہزادی کے قریبی مشیر اور وزیر دعوت ہیں، اور دل ہی دل میں شہزادی کو شاید تھوڑا بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ بھائی شیخو میاں آپ کی مقبولیت سے کافی جل بھن گئے ہیں، اور ان کو آپ کے اس محل میں ہونے سے اور یہ سارے مشکل مسئلے حل کرنے سے تکلیف بھی ہو رہی ہے، کیونکہ بھائی انہی کی وجہ سے دعوت میں کبھی زیادہ کھانا منگوا لیا جاتا اور کبھی کم کھانا منگوا لیا جاتا، اور آپ کے یہاں مزید ٹھہرنے سے شیخو کو لگتا ہے کہ اس کی نوکری تو پکا خطرے میں آ سکتی ہے۔ وہ شہزادی سے کہتا ہے کہ ٹکیا والا مسئلہ تو بہت ہی آسان تھا، اس بندے سے نمکو والا مسئلہ حل کروا کے دیکھیں۔ شہزادی متفق ہو کر کہتی ہے، ہاں شیخو، یہ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، ہمارے ہاں نمکو کا مسئلہ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے پہلے کی دعوتوں کی معلومات دے دیجئے اور میں کام شروع کرتا ہوں۔ شہزادی کہتی ہے، ہماری ریاست میں سارے مرد ایک جتنے نمکوں کے پیکٹ کھاتے ہیں اور ساری عورتیں بھی ایک جتنے نمکوں کی پیکٹ کھاتی ہیں، اور پھر وہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ پچھلی دونوں دعوتوں میں 500 بڑے لوگ آئے تھے، پچھلی دفعہ ان میں سے 200 مرد تھے اور 300 عورتیں تھیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں، اور 200 بچے بھی تو تھے۔ شہزادی وہیں پہ آپ کو ٹوک کے کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں بچے نمکو نہیں کھاتے۔ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جبکہ دل ہی دل میں آپ بچوں پر بہت افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، شہزادی بتاتی ہے کہ اس دعوت میں کل 1200 نمکوں کے پیکٹ کھائے گئے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اس سے پچھلی دعوت میں کیا ہوا تھا؟ شہزادی بتاتی ہے کہ تب 100 مرد تھے اور 400 عورتیں آئی تھیں، اور اس وقت نمکوں کے صرف 1100 پیکٹ کھائے گئے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بس اتنی جانکاری کافی تھی، اور اب آپ ان ویریبلز کو آسان نام دے دیتے ہیں تاکہ ان کی اقدار معلوم کر سکیں۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ دعوت میں آنے والا ہر مرد نمکوں کے کتنے پیکٹ کھاتا ہے اور ہر عورت کتنے پیکٹ کھاتی ہے، تو ہم بس اس کے حساب سے آنے والے لوگوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے نمکوں کے پیکٹ کتنے چاہیے ہوں گے وہ معلوم کر لیں گے۔ اچھا، تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہر مرد جتنے نمکوں کے پیکٹ کھائے گا اس کو آپ ایم سے دکھائیں گے، اور ہر عورت جتنے نمکوں کے پیکٹ کھائے گی اس کو آپ ڈبلیو سے دکھائیں گے۔ اب بھائی ان ویریبلز کا سہارا لے کر دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہلی معلومات کو کیسے میتھمیٹکس کی زبان میں دکھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات نے کل نمکوں کے کتنے پیکٹ کھائے ہیں۔ بھائی ہر مرد ایم نمکوں کے پیکٹ کھاتا ہے، اور دعوت پہ 200 مرد موجود تھے تو کل 200 ضرب ایم نمکوں کے پیکٹ مردوں نے کھائے تھے، اور اسی طرح اگر ہر عورت ڈبلیو نمکوں کے پیکٹ کھاتی ہے اور دعوت میں کل 300 عورتیں موجود تھیں تو کل 300 ضرب ڈبلیو نمکوں کے پیکٹ عورتوں نے مل کر اس دعوت میں کھائے، اور جب ان دونوں کو آپس میں ہم جمع کر دیں گے تو کل نمکوں کے پیکٹ جو کہ اس دعوت میں کھائے گئے تھے ان کی تعداد برابر ہو جائے گی 1200 کے۔ تو بھائی ہم نے اس معلومات کو ان ویریبلز کے سہارے سے الجبرا کی زبان میں یوں لکھ لیا ہے، اور اسی طرح اب ہم ان معلومات کو بھی اسی شکل میں دکھانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ بھائی یہاں بھی ہم وہی منطق لگائیں گے کہ مردوں نے مل کر کل کتنے نمکوں کے پیکٹ کھائے جمع عورتوں نے مل کر کل کتنے نمکوں کے پیکٹ کھائے، اور ان کو جمع کریں گے تو وہ اس 1100 کے برابر ہونے چاہیے۔ اب اس دعوت میں 100 مرد آئے تھے، ہر مرد ایم نمکوں کے پیکٹ کھاتا ہے تو 100 مرد 100 ضرب ایم نمکوں کے پیکٹ کھائیں گے، جمع دعوت میں 400 عورتیں تھیں، ہر عورت ڈبلیو نمکوں کے پیکٹ کھاتی ہے تو 400 عورتیں 400 ضرب ڈبلیو نمکوں کے پیکٹ کھائیں گی، اور یہ برابر ہو جاتا ہے 1100 نمکوں کے پیکٹ کے۔ تو اب یہ دونوں معلومات ایک ہی شکل میں آ گئی ہیں، اور اس طرح اب یہ ایکویشنز کا نظام یا سسٹم آف ایکویشنز بن گیا ہے جس میں دونوں ایکویشنز میں دو ویریبلز ہیں۔ اچھا، اب آپ ان ایکویشنز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو حل کرتے ہوئے آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات دکھائی دیتی ہے۔
भाई पिछली दफ़ा दोनों दावतों में 500 बड़े लोग थे, तो हमने आसानी से एक वेरिएबल इक्वेशन से हटा दिया था। लेकिन इस बार इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। दोनों ही इक्वेशंस में m और w के कोएफिशिएंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, और इसलिए देखने से समझ में नहीं आ रहा कि किसी एक वेरिएबल को किस तरह यहाँ से निकालेंगे ताकि इक्वेशन को आगे हल कर सकें। लेकिन भाई काम तो करना ही है, वरना शहजादी को क्या शक्ल दिखाएंगे। तो अब हमें किसी एक इक्वेशन की शक्ल इस तरह से तब्दील करनी पड़ेगी कि किसी तरह हम एक वेरिएबल को इससे निकाल सकें। भाई अगर हम इस दूसरी इक्वेशन को -2 से ज़रब दे दें तब क्या होगा? और हाँ, पहला सवाल तो यही दिल में आता है कि भाई -2 से ही क्यों ज़रब दें? लेकिन इसका भी हमारे पास जवाब है और इस पर हम बाद में आएंगे। फ़िलहाल इसको हम -2 से ज़रब दे देते हैं, और अगर बाएं तरफ -2 से ज़रब देंगे तो इक्वेशन के दाएं तरफ भी हमें -2 से ज़रब देना होगा ताकि भाई इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रह सके। तो अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखने लगेगी कि -2 ज़रब 100 ज़रब m बराबर हो जाते हैं -200m के। फिर -2 ज़रब मस्बत 400w बराबर हो जाएंगे -800w के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -2 ज़रब 1100 यानी -2200 के। और अभी तक हमारी इक्वेशन की सिर्फ शक्ल बदली है और हमने इसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है। यानी अगर हम चाहें तो वापस इसको इस शक्ल में ला सकते हैं। अभी दोनों तरफ -2 से ज़रब दिया है, अगर दोनों तरफ -2 से तकसीम कर देंगे तो इक्वेशन फिर से इस शक्ल की हो जाएगी। खैर, -2 से ज़रब देने से भी कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा। भाई हमारे पास अब भी इक्वेशन में दो नामालूम वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन के बाएं तरफ 200m जमा करते हैं और साथ ही साथ 300w भी जमा कर देते हैं। और अगर हम इक्वेशन के इस तरफ ये जमा कर रहे हैं तो हमें तवाज़ुन कायम रखने के लिए दाएं तरफ भी बिल्कुल यही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 200m जमा कर देंगे और फिर 300w भी जमा कर देंगे। तो भाई फिर से सिर्फ इक्वेशन की शक्ल बदली है, अंदर से बिल्कुल यही वाली इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ से तो मस्बत 200m और -200m कट के 0 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन भाई अभी भी पूरी इक्वेशन को अगर देखें तो दो वेरिएबल्स ही मौजूद हैं, यानी ये m यहाँ से कटा है लेकिन यहाँ से तो नहीं कटा। भाई घबराने वाली बात तो है, लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में एक इंतहाई मज़े का मोड़। भाई ये जो 200m जमा 300w है वो असल में 1200 के ही तो बराबर हैं, है ना? तो बजाय इस पूरी चीज़ को लिखने के हम यहाँ 1200 भी तो लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो एकदम से हमारे पास इक्वेशन में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा। और लग तो ये रहा है कि हमने इस इक्वेशन को -2 से ज़रब दिया और फिर इस इक्वेशन को इसमें जमा कर दिया। लेकिन भाई हमें ये तो मालूम है कि हमने ऐसा कुछ सोच के तो नहीं किया था। हमने तो बस इस जानकारी का और अलजेब्रा का थोड़ा सा सहारा लिया और इस इक्वेशन को इस शक्ल में तब्दील कर लिया। और ऐसा करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये इक्वेशन आसानी से हल हो जाए। लेकिन हाँ, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो हर बार इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इस इक्वेशन को -2 से ज़रब दें और वाकई इन दोनों को आपस में जमा कर सकते हैं। बात तो वही है। खैर, तो अब इसको हल भी कर लेते हैं। -800w जमा 300w बराबर हो जाते हैं -500w के, और ये -2200 जमा 1200 बराबर हो जाते हैं -1000 के। यानी -500w अब बराबर हो जाता है -1000 के। और हमें w की कदर मालूम करनी है तो हम इसको अलग कर लेंगे, और इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -500 से तकसीम करवा देंगे। ये कट के 1 के बराबर हो जाएगा, जबकि ये बराबर हो जाएगा मस्बत 2 के, यानी w हमारा बराबर हो जाएगा 2 के। और इसका मतलब ये है कि हर औरत दावत में 2 निमकों के पैकेट खाती है।
چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس جانکاری کی مدد سے ہم یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہر دعوت میں ہر مرد کتنے نمکوں کے پیکٹ کھاتا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے ہم ان میں سے کوئی بھی ایکویشن استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں چونکہ پہلی والی ایکویشن استعمال کی تھی تو اب ہم دوسری والی ایکویشن استعمال کر لیتے ہیں، یعنی ہم اس ایکویشن میں W کی قدر ڈال کر M کے لیے اس ایکویشن کو حل کر لیں گے۔ تو یہ ہو جائے گا 100 ضرب M جمع 400 ضرب W، جہاں W برابر ہوگا 2 کے اور یہ پوری چیز برابر ہو جائے گی 1100 کے، اور اب ہمارے پاس آ جائے گا 100M جمع 800 اور یہ برابر ہے 1100 کے۔ بھائی M کے لیے اب ہمیں اس ایکویشن کو حل کرنا ہے تو ہم 800 کو مائنس کر دیں گے اور یہ ہم ایکویشن کے دونوں طرف کریں گے، یہ اور یہ کٹ جائے گا اور اب 100M برابر ہوں گے 1100 مائنس 800 کے، جو کہ برابر ہوتے ہیں 300 کے۔ اور اب اگر ہم ایکویشن کے دونوں حصوں کو 100 سے تقسیم کر دیں تو یہ M برابر ہو جائے گا 3 کے، یعنی ہر مرد ہر دعوت میں آ کے 3 نمکوں کے پیکٹ کھاتا ہے۔ تو بھائی آپ نے شیخو کے دیے ہوئے مشکل مسئلے کو بھی الجبرا کی مدد سے حل کر لیا ہے اور یہ معلوم کر لیا ہے کہ دعوت میں ہر عورت 2 نمکوں کے پیکٹ کھاتی ہے اور ہر مرد 3 نمکوں کے پیکٹ کھاتا ہے۔